السلام علیکم ویورز، میرا نام کرن ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں خبر کدا۔ ابھی ہم لوگ جو ہے آج ملتان میں موجود ہیں اور ہم ایک اسپیشل رپورٹ کے لیے یہاں پر آئے تھے، جس میں ہم نے ڈیرہ غازی خان میں جو ہے وہ وزٹ کیا، وہاں کے لوکلز جو ہیں ان سے بات چیت کی، اور اس کے بعد ہم لوگوں نے پنجاب اور کے پی کا جو بارڈر ہے اس کا وزٹ کیا، یہ دیکھنے کے لیے کہ تحریک طالبان پاکستان کی جانب سے ابھی حالیہ حملوں میں جو تیزی آئی ہے اس کی وجہ کیا ہے، وہاں پہ سچویشن کیسی ہے بارڈر ایریاز میں، اور وہاں پہ فورسز کی جو ہے وہ کتنی نفری موجود ہے اور کس طرح سے ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ ابھی فی الحال ہم لوگ ملتان میں ہیں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں جمشید کیسرانی صاحب، اور جو ان سے بات کرنے کا ویڈیو پہ مقصد یہ تھا کہ باقی شاید لوگوں سے ہم لوگ ویڈیو پہ بات نہیں کر سکتے تھے، ان کے سیکیورٹی ایشوز بھی تھے، اور آف کیمرا دے ور مور کمفرٹیبل ان ٹاکنگ ود اس، بٹ کیونکہ ٹرائب کلچر ہے سارا اور بارڈر ایریا ہے، سو اٹ واز بیٹر ٹو اسپیک ود سم آف دا لوکلز آن کیمرا، سو دیٹس وائی وی ریکویسٹڈ کیسرانی صاحب ٹو ایکسپلین فار دا ویورز کہ وہاں پہ سچویشن ابھی ہے کیا۔ سر تھینک یو سو مچ فار گیونگ اس سم ٹائم، اور میرا آپ سے سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ اگر آپ یہ بارڈر ایریا تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں کہ پنجاب اور کے پی کے بارڈر ایریا کے درمیان ٹرین کیسی ہے اور وہاں پہ کتنے ٹرائبز ہیں۔ تھینک یو کرن، تھینک یو ویری مچ جمشید کیسرانی۔ یہ جو اسپیشلی ڈیرہ غازی خان ہے، اس پہ دو طرح کے ایریاز ہیں، ایک تو جس کو دامان کہا جاتا ہے اور دوسرا ہے ٹرائبل ایریا۔ ٹرائبل ایریا میں جو ڈیرہ غازی خان کی سلیمانین ٹیرینز ہے، اس کو جو ویسٹ میں ہے وہ بلوچستان کے ساتھ ٹچ ہے، لیکن اسپیشلی اب جہاں پہ ٹی ٹی پی جو ہے وہ انہیریٹ کر رہی ہے اور کنسنٹریشن ان کی بڑھ رہی ہے، یہ والی وہ اسپیسیفک جگہ ہے جہاں نارتھ میں جو ہے کے پی کے کا ساؤتھ لگتا ہے، ڈیر اسماعیل خان، اور یہاں سے تین جو ہے وہ راستے ہیں ماؤنٹین سے جو ٹچ کرتے ہیں جا کے ساؤتھ وزیرستان کو۔ ٹھیک ہے، تو یہاں ان کی کنسنٹریشن پہلے بھی ایک دفعہ ہوئی تھی 2008 سے 10 کے درمیان، لیکن وہ ہل سے نیچے نہیں آئے تھے۔ آپ کا جیسے کیسرانی ٹرائب ہے تو جی ہاں، میں کیسرانی۔ اس پہ ایک اسپیسیفک سوال یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ کے چیف جو ہیں سردار صاحب، ان کی ایک ویڈیو ابھی پچھلے کچھ دنوں میں بہت وائرل ہوئی، جس میں انہوں نے کہا کہ ہم جرگہ بلائیں گے اور ہم اب ان کو یہاں پہ انٹر نہیں ہونے دیں گے، اور یہ آتے ہیں یہاں پہ سامان لے کے چلے جاتے ہیں یا لوگوں کو ڈراتے دھمکاتے ہیں، یا پھر ہم نے جب لوکل سے وہاں پہ بات کی تو انہوں نے کہا کہ ان کو ایکسٹورشنز کی بھی کال آئی ہے کہ گندم میں ہمیں 10% دینا ہے۔ جی تو ان ساری باتوں میں کتنی کو سچائی ہے اور ٹرائب کا دیکھیں، اس ٹائم کیا ایسے ہے کہ سٹانس ہے؟ کیسرانی ٹرائب اٹ سیلف ایک سیکولر ٹرائب ہے۔ جتنے بھی بلوچ ٹرائبز ہیں سب میں سب سے زیادہ سیکولر ٹرائب جو ہے وہ ٹھیک ہے، کیسرانی ہے، اینڈ وی آر مور دین 80% جو ہے نا ایجوکیشن ریٹ ہے، ٹھیک ہے، اسپیشلی تونسا شریف میں جو کیسرانی پاپولیشن ہے اس کا 80% ایجوکیشن ریٹ ہے۔ ٹھیک ہے، تو دیٹس وائی ان میں جو ہے یہ ٹی ٹی پی جو ہے وہ اتنا پینیٹریٹ، یا وہ جو مائنڈ سیٹ ہے وہ پینیٹریٹ نہیں کر سکتا۔ سیکنڈ یہ ہے کہ کیونکہ مور دین 500 ایئر سے ایک ٹرائبل سسٹم کے اندر جو ہے نا یہ پورا علاقہ چل رہا ہے، اور اس میں جو سردار صاحب ہیں ڈیفینیٹلی ان کی جو پریزنس ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور لوکلز نے کو جب تھریٹ ملنا شروع ہوا تو لوکلز نے ان کو ریزسٹ کیا، اور سردار صاحب نے اسی بنیاد کے اوپر جو ہے یہ کیا کہ جی میں اپنی قوم کا ایک جرگہ بھی بلاتا ہوں، اور ان کو جو ہے یہاں پہ ہم لوگوں نے ویسے ہی ریزسٹ پہلے بھی کیا تھا، ٹھیک 2008 ہے، میں 10 میں بھی ان کو ریزسٹ کیا تھا، اور اب بھی ریزسٹ کریں گے ان کے اگینسٹ، بھلے وہ کسی بھی سطح کے اوپر ہو۔ تو اس کے حوالے سے ہم نے کافی ساری کمیٹیز بھی بنائی ہیں ٹرائبل، جو ان کے ساتھ جو ہے نا وفد میں جا کے بات چیت بھی کریں گے۔ بیسک ریزن یہ ہے کہ سیکیورٹی کنسرنز جو ہے ایکچولی پولیس، یہ جو دو ایریاز ہیں، ایک ایریا جو ہے وہ بارڈر ملٹری پولیس میں آتا ہے اور ایک ایریا آتا ہے پولیس کے انڈر۔ پولیس کے انڈر، تو جو بارڈر ملٹری والا پولیس والا ایریا ہے وہاں تو ان کی پینیٹریشن نہیں ہو سکی، ٹھیک ہے، لیکن انفارچونیٹلی جو پولیس والا ایریا ہے، لکھانی والا جو لکھانی ایریا ہو گیا، جھنگی ہو جنگی، گیا، یہاں انہوں نے مور دین 10 سے 20 اٹیکس کیے ہیں، اور یہاں ان کی کیجویلٹیز بھی ہوئی ہیں، 3 4 کیجویلٹیز ان کی ہوئی ہیں، آئی تھنک مور دین
5 ہے ابھی ہمارے پاس، آپ لوگوں کے پاس 5 بندے ہوں گے، ہاں جی ہم ہمارے یہ پاس۔ سمجھتے ہیں کہ 6 سے 7 کی جو ہے نا ان ٹھیک کی ہے۔ کیجویلٹیز ہوئی ہے، لیکن پولیس کی کوئی نہیں ہوئی۔ ہوں لیکن یہاں پہ پولیس جو ہے وہ 2 جگہوں پہ بیٹھی ہوئی ہے، ایک جھنگی ہے اور ایک لکھانی ہے۔ جی جھنگی سے لکھانی کا جو ڈسٹینس ہے اپروکسیمیٹلی 25 کلومیٹر ہے، اور لکھانی سے جو وہوہ ہے جو تھانہ ہے وہاں تک جو ہے اپروکسیمیٹلی وہ بھی 25 کلومیٹر لیکن ہے۔ وہ جو ٹرین ہے وہ رستہ اتنا خراب ہے کہ وہ جو 20 سے 25 کلومیٹر کا رستہ ہے نا، وہ آپ کو گھنٹہ 1.5 گھنٹہ آرام سے لگتا ہے اس کو جی بالکل مطلب ایسا ٹریول کرنے ہے، جی پہ۔ بالکل ایسا ہے۔ اس علاقے میں ڈیولپمنٹ جو ہے پہلے بھی نہیں ہو سکی تھی، انفارچونیٹلی پنجاب نے اس کو اگنور کیا۔ لاسٹ جو ہے پرائم منسٹر چیف منسٹر بزدار صاحب، صاحب نے جو بنوائی تھی سڑکیں وہ تو ہیں ابھی وہاں پہ نہیں کچھ۔ بزدار صاحب نے جو ہے وہ بزدار صاحب کا دوسرا ٹرائب ہے، انہوں نے اپنے ٹرائب میں ان کا جو ہے وہ 283 ہے آئی تھنک، ہاں جی 284 جو ہے نا، وہ جو جاتے ہوئے جو روڈ ہے نا جی تونسا جی کی جی جی طرف جو ان کے ایریا میں آتی ہیں، وہ جی روڈ وہ اتنی خوبصورت بنی ہوئی ہے، اگر ہم لوگ وہ تھوڑی سی کلپنگز چلائیں گے آپ کے لیے جی اسکرین پہ بھی، تو جی اس پہ تو اسٹریٹ لائٹس بھی لگی ہوئی ہیں، جی کارپیٹڈ بالکل روڈز جی ہیں، بالکل ایسا اور ہے۔ جیسے ہی تونسا سٹی کے اندر ہم انٹر ہوتے ہیں نا تو ڈھس کر کے وہ سڑک نیچے اترتی ہے اور آگے سے کچا ایریا شروع ہو جاتا ہے۔ جی تونسا سے ادھر جو ہے وہ 284 ہے، جو سردار صاحب کا پی 284 ہے، وہاں پہ جو ہے انفارچونیٹلی کوئی اتنی زیادہ ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی پچھلے 10 سال میں، صحیح۔ کیونکہ سردار صاحب جو ہے وہ پچھلے کوئی 6-7 سال سے جو ہے نا اسمبلی سے آؤٹ ہے۔ بٹ ابھی چیف یہ منسٹر ہم صاحب جو کیسرانی والے سردار صاحب کی جی جی بات جی کر جی رہے ہیں، سردار بزدار میر والے بادشاہ نہیں، خان ہاں کی، جی 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 میر بادشاہ صاحب کی۔ تو میر بادشاہ خان صاحب جب تھے تو جی یہ ہمارے جتنے بھی روڈ سے جو ولیج ٹو ولیج جو کنیکشن روڈ ہیں وہ بھی صحیح تھے، اور مین روڈ بھی ٹھیک تھا۔ تو ابھی وہ 8 سے 10 سال سے پیچھے پی ٹی آئی کا پیریڈ گزرا ہے، ابھی بھی وہاں سے جو پی ٹی آئی نمائندہ والے ہیں ابھی جو بالکل۔ نمائندہ جیتا ہے وہ بھی پی ٹی آئی والے ہیں، لیکن گورنمنٹ جو ہے وہ نون لیگ کی ہے، وہ کمٹمنٹ ہوئی ہے چیف منسٹر صاحبہ کی، وہ فنڈز دے رہے ہیں اسپیشلی اس ٹیررزم افیکٹڈ ایریا کو۔ بالکل۔ بٹ دیکھنا یہ ہے کہ جو پولیس ہے وہ چیک پوسٹ کے اندر جب بیٹھی ہوئی ہے تو باہر جو سویلین ہے ان کو جو تھریٹس مل رہے ہیں ان کو وہ کور اپ نہیں کر پاتے رائٹ ٹائم کے اوپر۔ ایسے ہی ہوا جروار میں 2 فوجیوں کو انہوں نے اغوا کر لیا، پھر ان کی لوکل ڈیلیگیشن ہوئی، ان کو رہا کیا گیا، پھر 2 مزدور جو ہیں وہ جو روڈ کے اوپر کام کر رہے تھے، ابھی یہ ریویمپنگ ہو رہی ہے روڈ کی، ترمن سے لے کر لکھانی جی تک جی بالکل۔ اس کی ریویمپنگ ہو رہی ہے، تو وہاں سے جو ہے نا انہوں نے 2 لوگوں کو اٹھایا، تو ان کو بھی لوکلز نے جا کے مشاورت کی اور وہاں سے ان کو وہ جرگے بھیجے گئے تھے جی اور جی پھر وہ جا کے جی ان جی لوگوں کو جی لے آئے تھے۔ جی 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 سر یہ کائنڈلی بتا دیں کہ جو آپ کے ٹرائبل چیف نے ایک اعلان کیا تھا کہ ہم جرگہ کریں گے اور ہمارے لوگوں کے جتنے مطالبات ہیں وہ سنے جائیں گے، تو آیا وہ اب اگلے آنے والے کچھ دنوں میں جرگہ پلان آپ کا انٹرنل ہو رہا ہے؟ جی ہمارا اس میں ڈیفینیٹلی، کیونکہ یہ ایک ہماری قوم کے لیے صرف کیسرانی ٹرائب کے لیے نہیں بلکہ تونسا شریف میں رہنے والے جتنے بھی باقی سرائکی کمیونٹی بھی ہے اور دوسرے لوگ بھی ہیں، بلوچ ٹرائبس بھی ہیں، کولاچی بھی ہیں، کھتران بھی ہیں، ان سب کو ہم انگیج کر رہے ہیں۔ تو جرگے میں کیونکہ سب کی مشاورت جو ہے وہ لازمی ہوتی ہے تو وہ ان کو انگیج کر رہے ہیں، انشاءاللہ یہ نیکسٹ میرے خیال میں کوئی نیکسٹ ویک تک جو ہے اس کا ہم ایک پلان کریں گے جرگے کے حوالے سے۔ لیکن اس وقت جو ہے وہ فرسٹ ہم ان کے ساتھ انگیجمنٹ کریں گے کہ ہمارے ایریاز کے اندر ان کی جو موومنٹ ہے اس کو ہم کسی نہ کسی طریقہ کار سے روکنے کی کوشش کریں گے۔ ہم نے ان کے پاس پہلے بھی وفد بھیجے ہیں، ٹی ٹی پی والوں کے ساتھ پاس اب بھی بھیجیں گے کہ ہمارے ایریاز میں جو ہے وہ نہ آئیں، اور اگر آئیں گے تو ڈیفینیٹلی ہمارا ایک ٹرائبل سسٹم ہے، کیونکہ وہ لوگ اس چیز کو پسند نہیں کرتے کہ ان کے گھر میں کوئی کودے یا ان کے گھر میں کے اندر کوئی آئے اور کوئی ان کے لوگوں کو اغوا کر کے لے کے چلا جائے۔ تو سیلف ڈیفینس کے اندر تو ڈیفینیٹلی وہ پھر کیسرانی ٹرائب اس چیز کو وہ نہیں کرے گا۔ اسی حوالے سے ہی ہمارے ان کے ساتھ وفد بھی ہوئے ہیں، اور یہ جرگہ بھی اسی چیز کے لیے ہو رہا ہے کہ ان لوگوں کی جو موومنٹ ہے کیسرانی ٹرائب میں، ہمارے لوگوں کو روک کے شناختی کارڈ جو ہے نا ان کے چیک کیے جاتے ہیں۔ اور ابھی تو یہ جو ابھی ایگریکلچر کراپ ویٹ کراپ کا جو ہے نا، اور اس سے پہلے جو ہے وہ چنا تھی اس کے کراپنگ کا تھا سیزن،
تو انہوں نے آ کے تمام جتنے بھی وہاں کے لوگ تھے ان سے جو ہے وہ عشر جو اس کو بولتے ہیں 10% جو ہے نا انہوں نے جو ہے نا ہم لوگ ان کو ایکسٹورشن منی کہتے ہیں، جی جی بھتہ جیسے وصول جی کرنا بھتہ ہوتا ہے، وصول لیکن کیا یہاں پہ اینڈ اس کو عشر یس، کہا جاتا ہے. اور انہوں نے وہ زبردستی کیا، ایسا نہیں ہے کہ یہاں کی پاپولیشن نے دیا. کیسرانی ٹرائب کے بارے میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ وہ کسی قسم کی بھی دہشت گردی کو جو ہے نا ایکسیپٹ نہیں کرتے. نہ ہمارے ایریا میں کبھی لسانی دہشت گردی ہوئی، نہ کوئی مذہبی ہوئی، اور نہ کسی اس طرح کی جو ہے نا ٹیررزم کو جو ہے نا وہ ایکسیپٹ کریں گے. جی آنے والے دنوں میں مجھے بتائیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ خطرہ زیادہ بڑھے گا یا پھر پنجاب پولیس اور جتنی بھی لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں شاید ان پہ قابو پا لیں گی؟ دیکھیے یہ اس وقت تو پاکستان کا سب سے سیریس جو ایشو ہے وہ ٹیررزم جو دوبارہ سے اس نے جنم لیا. یہ اتنی جلدی سے ہم نہیں سمجھتے کہ بہت جلدی یہ ایشو ریزالو ہو جائے گا، کیونکہ اب یہ جو طالبان ہیں یہ روایتی طالبان نہیں ہیں جو کے ساتھ آتے تھے اور جو ہے نا ان کو آپ کہیں پہ بھی انگیج کر کے ان کو کور کر سکتے تھے. اس وقت ان کے پاس جو ویپنز ہیں وہ USA کے M4A1 ہیں، جو آپ کے پاس لکھانی میں بھی استعمال ہو رہے ہیں وہ بھی. یس تو ان کے پاس جدید اسلحہ ہے، اور ایون پولیس کے پاس بھی وہ ویپنز نہیں ہیں جو ان کے پاس ہیں. اور سیکنڈ جو ہمیں جو نظر آتا ہے، باقی ادارے بہتر جانتے ہیں، اس میں BLA اور ان کا کوئی اتحاد ہے آپس میں. اور کیونکہ یہاں جو پاکٹس ہیں ان کے TTP کے، ان میں کچھ لوگ جو ہے وہ اس ایریے کے بھی ہیں، ساؤتھ بلوچستان کے کچھ لوگ ہیں. وہاں پہ وہ کہہ رہے تھے کہ BRA ہے شاید زیادہ، بلوچ ریولوشن آرمی. جی یہ BRA جو ہے نا ایکچولی نارتھ کے لوگ نہیں ہیں. نارتھ بلوچستان جو ہم بیٹھے ہوئے ہیں نا، ڈیرہ غازی خان ایکچولی نارتھ ایسٹ بلوچستان ہے، ٹھیک ہے. نارتھ بلوچستان میں جو ٹرائبز ہیں جیسے کھتران ٹرائب ہو گیا اور مری ٹرائب ہو گیا اور اس کے ساتھ بگٹی ٹرائب ہو گیا، ان کے بولان سے اوپر جب آئیں گے تو یہاں کے لوگ نہیں ہیں. وہ سمجھتے ہیں کیسرانی ٹرائب کس طرح کا ہے اور کیسرانی ٹرائب کے ساتھ تعلقات کیا ہیں. اور کیسرانی ٹرائب کے ہی سب سے زیادہ لوگ جو ہے وہ بلوچستان کے اندر جاب کرتے ہیں، FC میں ہیں، آرمی میں بھی ہیں، ٹیچرز بھی ہیں. کیونکہ یہ پہلے تو 1956 تک تو یہ دس واز ناٹ دا پارٹ آف دا پنجاب، تو پنجاب میں تو اس کے بعد اس کو جو ہے نا وہ کیا گیا. یہ ایریا جو ہے وہ بلوچستان کے ساتھ ہی کور ہوتا تھا، لینگویج بھی سیم ہی ہے. تو وہ لوگ سمجھتے ہیں نارتھ کے کہ جی اگر ہم کسی بھی ایسی مومنٹ کے اندر وہاں جائیں گے تو ہمیں ریزسٹنس ہوگی، قبائلی طور پہ بھی اور دوسرے طریقہ کار سے بھی. یہ جو لوگ ہیں یہ ساؤتھ کے ہیں نارملی، آپ سمجھ لیں کہ تربت سائڈ کے اور گوادر سائڈ کے کچھ لوگ ہیں جو ان کے ساتھ یہاں پر موجود ہیں، جو ہمیں نظر آتا ہے. جو کنسنٹریشن ہے ان کی، جو ہمارے لوکلز جو ریکارڈ کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جو ماؤنٹین سے نیچے آتے ہیں وہ تو تقریباً 35 سے 40 لوگ ہیں، لیکن ماؤنٹینس کے اندر جو ہیں ان کی آلموسٹ جو ہے وہ 400 to 500 کی جو ہے ان کی وہ تعداد ہے. جی تھینک یو سو مچ جمشید صاحب آپ کا اتنا ٹائم دینے کا. اور ہم لوگ کوشش کریں گے کہ کچھ جو ہے وہ آفیشیل سے بھی بات کی جا سکے آن کیمرہ، اور وہ ان چیزوں کو کنفرم کر سکیں، کیونکہ KP میں ہم نے جب تک اس چیز کو ایڈریس کیا تھا تو بہت دیر ہو چکی تھی. لیکن پنجاب آئی گیس ہیز دا کیپیسٹی اینڈ کیپیبلٹیز آلسو ٹو ٹیکل ود آل آف دس جتنا جلدی ہو سکے. تو تھینک یو سو مچ فار واچنگ خبر کدہ. آپ سے ملاقات دوبارہ ہوگی. اللہ حافظ.